بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 54 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر منادی معرف باللام کی ندا کا طریقہ اور اس کا اعراب اور اس کے توابع کا حکم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا أَيُّهَا هَذَا الرَّجُلُ وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَى وَتَوَابِعِهِ لِأَنَّهَا توابع معرب وقالوا یا اللہ خاصة۔ چلتے ہیں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا أَيُّهَا هَذَا الرَّجُلُ، اور جب منادی معرف باللام ہو تو کہا جاتا ہے یا ایھا الرجل اور یا ھذا الرجل اور یا ایھا ھذا الرجل۔ اور نحویوں نے والتزموا رفع الرجل، رجل کے رفع کو لازم قرار دیا، لأنه المقصود بالنداء، اس لیے کہ ندا سے مقصود وہی ہوتا ہے، وتوابعہ، اور اس کے توابع پر بھی رفع لازم ہے، لأنها توابع معرب، اس لیے کہ معرب کا تابع ہے۔ وقالوا یا اللہ خاصة، اہل عرب نے لفظ اللہ کو یا اللہ خاص کر دیتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات منادی معرف باللام کی صورتیں، دوسری بات منادی معرف باللام اور اس کے توابع کا اعراب، تیسری بات اسم ذاتی یعنی لفظ اللہ جل جلالہ منادی ہو تو اس کا طریقہ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ میں ایک قاعدہ بتایا تھا کہ منادی معرف باللام پر حروف ندا میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پھر 2 حرف تعریف کا ایک اسم پر جمع ہونا لازم آئے گا۔ الف لام خود بھی حرف تعریف ہے اور حرف ندا بھی حرف تعریف ہے۔ تو یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ اس سے پیدا ہونے والا ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ الرجل جو معرف باللام ہے، اس پہ اگر ہمیں یا داخل کر دیا جائے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، کہ جب منادی معرف باللام ہو اور اس پر حرف ندا داخل کرنا پڑ جائے تو اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ قیل یا ایھا الرجل، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یا اور الرجل کے درمیان میں ایھا یعنی اسم مبہم لا کر اس کو منادی بنا لیا جائے اور یوں کہا جائے یا ایھا الرجل یا ایھا الناس۔ دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ الرجل جو معرف باللام ہے، اس اسم اور حرف ندا کے درمیان میں اسم اشارہ لا دیا جائے، اسم اشارہ لا کر اس کو یوں پڑھا جائے یا ھذا الرجل مذکر کے لیے و یا ھذہ الامرأة مؤنث کے لیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ایو اور ھذا یعنی اسم مبہم ایون کو اور ھذا اسم اشارہ دونوں کو لا کر منادی اور حرف ندا کے درمیان میں لا کے پڑھا جائے، یوں کہا جائے یا ایو ھذا الرجل اور یا ایو ھذہ البنت۔ آپ بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں حرف ندا اور منادی معرف باللام کے درمیان میں فاصلہ لے کر آؤ، اور فاصلہ 3 اسماء میں سے کسی ایک اسم کے ذریعے لایا جائے، یا ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے، یا اس میں اشارہ لایا جائے ھذا اور ھذہ، یا دونوں کو ملا کر لایا جائے
جیسے یا ایھا ھذا الرجل یا ایھا ھذہ البنت. والتزموا رفع الرجل سے منادہ معرف باللام اور اس کے توابع کا اعراب ذکر فرما رہے ہیں. تو یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں سے ایک اشکال کا جواب بھی ہے. اشکال یہ ہے کہ آپ نے ما قبل میں ایسے ہی اسم یعنی منادہ مفرد معرفہ کی صفت کے متعلق فرمایا تھا ترفع علی لفظہ وتنصب علی محلہ، اور اس کی مثال بھی آپ نے دونوں طرح دی تھی، یا زید العاقل و یا زید العاقلہ. لیکن یہاں تو آپ نے یہ کہہ دیا والتزموا رفع الرجل کہ ایسی صورت میں معرف باللام والے اسم جو منادہ موصوف کا تابع ہو اس پر رفع پڑھنا لازم و ضروری ہے، جبکہ آپ نے پہلے دو صورتیں قرار دی تھی جائز. اس کا جواب یہاں سے یوں دیا لأن المقصود بالنداء کہ آپ کی بات درست ہے، جو پہلے ہم نے قاعدہ بیان کیا وہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ اس میں مقصود بالنداء زید ہی ہے اور عاقل ایک زائد اور اس میں صفت تھی جو زائد تابع ہے زید کی. لیکن یہاں اگرچہ لفظی طور پر موصوف منادہ ہے لیکن اصل مقصود بالنداء، ندا سے مقصود اس جیسے سارے موقع پر صفت ہی ہوتی ہے، اور جو مقصود بالنداء جب صفت ہوتی ہے تو گویا کہ اس سے منادہ مفرد معرفہ کی صورت بن گئی. لیکن اتنا فرق دونوں میں ضرور ہے کہ یہ چونکہ مستقل منادہ نہیں ہے اس لیے یہ اگرچہ مرفوع ہوگا لیکن معرب ہو کر، اور منادہ مفرد معرفہ مستقل منادہ ہوتا ہے اس لیے وہ مرفوع تو ہوگا لیکن مبنی پر، علامت وہ مبنی ہوگا. تو یہاں اس سے بتا دیا والتزموا رفع الرجل، جو الرجل جو منادہ معرف باللام ہے اس پر ہم رفع لازمی لے آئیں گے، اس پہ رفع کو لازمی پڑھیں گے. وتوابعہ لأنها معرب، ابھی جب ہم نے الرجل موصوف معرف باللام کو ہی مقصود بالنداء قرار دیا تو یہ مرفوع ہوگا، تو جو اس کے توابع ہوں گے وہ بھی مرفوع ہوں گے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے، منادہ مفرد معرفہ کے تابع میں ہم نے دو وجہ پڑھی تھی، تو آپ نے وتوابعی کا عطف الرجل پہ ڈال کر اس کو بھی التزام رفع میں کیسے شامل کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں ہم نے ایسے ہی کیا ہے، کیونکہ جو احکام پہلے گزرے ہیں وہ منادہ مبنی کے توابع کے تھے، اور جو یہاں ذکر کیا یہ منادہ معرب کے توابع کا ہے. جیسے مفرد کی مثال ہے یا ایھا الرجل الکریم، اور مضاف کی مثال ہے یا ایھا الرجل صاحب الفرس، ان دونوں میں الرجل معرب ہے. اب آگے لفظ اللہ، یا اللہ خاصتاً. پیچھے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا جب کوئی اسم معرف باللام ہو تو اس پر براہ راست حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں فاصلہ ضروری ہے. اب یہاں سے فرما رہے ہیں ما قبل والا جو قاعدہ تھا وہ عام اسماء کے لیے تھا، رہا اسم الجلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اسم اللہ تو اس پر یہ قاعدہ داخل نہیں ہوگا، بلکہ بلا واسطہ اس پر حرف ندا داخل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اسم مبہم حرف تنبیہ اسم اشارہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے یا اللہ. اب ایسا کیوں کہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مشہورہ ہے، اور ذات مشہورہ میں اسم مبہم لے کر آنا اس کی ناقدر شناسی ہوگی. تفصیل اس کی یہ ہے کہ ما قبل والے اسماء میں سے مثال کے طور پر اگر ایون ہم اس کے شروع میں لگائیں گے تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے کہ ایون تعداد کے لیے آتے ہیں اور تعداد سے اللہ پاک کی ذات بابرکت مبرہ و منزہ ہے. اور دوسرا اس میں ہاں برائے تنبیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تنبیہ سے بھی پاک ہے کیونکہ تنبیہ غافل کے لیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تیسرا اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ کے استعمال حصی چیزوں کے لیے ہوا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی پاک ہے. جیسے ایک موحد شاعر نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے.
دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ذاتی یعنی لفظ اللہ میں جو الف لام ہے یہ حمزہ کے عوض میں آئے ہیں، اور حمزہ اصلی تھا، تو ابھی یہ دونوں اس کے ساتھ ایسے لازم ہو گئے ہیں کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، لہٰذا ان دونوں کا عوضی اور لازمی ہونا دونوں لازم آیا، اور جہاں الف لام عوضی بھی ہو اور لازمی بھی ہو تو اس پر حرف ندا بلا واسطہ داخل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جہاں صرف لازمی ہو یا صرف عوضی ہو تو ایسی صورت میں حرف ندا اور اس کے درمیان میں فاصلہ لایا جائے گا۔ مختصر یہ کہ لفظ اللہ خاص ہے، عرب کے ہاں وہ جب اس پر حرف ندا داخل کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں فاصل نہیں لاتے یا اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔